والداء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون كلهم حق محمد رسول الله حق يا رب العالمين يا رب العالمين یا اللہ یا اللہ علاقوں کے پرانے اور نئے ساتھی جمع ہیں یا اللہ کوئی دنیوی غرض نہیں کوئی دعوت نہیں کوئی کھانا پینا نہیں کوئی سیر سپاٹا نہیں یا اللہ کبھی سفر کرتے ہیں اپنے گھروں کی ضروریات کے لیے کبھی سفر کرتے ہیں علاج معالجے کے لیے کبھی سفر ہوتے ہیں تعلیم کے لیے کبھی سفر ہوتے ہیں گھومنے کے لیے کبھی سفر ہوتے ہیں کچھ اور کبھی کبھی سفر گناہوں کے لیے بھی ہوتے ہیں یا اللہ ان تمام کا سفر آپ کے دین کے لیے کوئی فرق نہیں یا اللہ بعض بوڑھے بعض سفید دین داڑھیوں والے بعض جوان اپنے اپنے علاقوں کے ساتھیوں کی طرف سے نمائندہ بن کر بچے دے کر کے یا اللہ جمع ہے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین آپ سارا دیکھ بھی رہے ہیں سارا سن بھی رہے ہیں سب کچھ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے یا اللہ آپ سن لیں ہم اعلان کر کے کہتے ہیں آپ ہمارے اللہ ہیں ہم نے آپ کو گواہ بنایا یا اللہ آپ خود گواہ رہے ہم گواہی دے رہے ہیں آپ اللہ ہیں اللہ آپ گواہ ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں آپ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے ہم کی امتی ہے یا اللہ آپ گواہ رہے ہم گواہی دیتے ہیں دین حق وہی دین ہے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یا اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم آپ کے تمام نعمتوں کے شکر گزار ہیں یا اللہ ایمان عطا فرمایا کسی کفر کے گھر میں پیدا ہوتے تیار ہوتے شکل ہوتی یا اللہ ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اگر دعوت کے ساتھ جڑے نہ ہوتے نہ جانے کس حالت میں ہوتے نہ جانے کیا ہماری دینی حالت ہوتی پتہ نہیں ہم نمازیں پڑھتے جاتے نہ جانے ہماری شکلیں کیسی ہوتی نہ جانے ہمارے پیسے کس پر خرچ ہوتے نہ جانے ہمارے شوق کیا ہوتے یا اللہ اگر اس وقت ہماری ظاہری شکلیں آپ کے دین کے لیے اگر ہمارے اندر نمازیں ہیں یا اللہ اگر روزے اور زکات ہیں یا اللہ اگر آپ کے دین کے لیے سفر کرنا ہے یا اللہ اگر ہم سے کبھی بیانات ہوتے ہیں یا اللہ اگر ہم دین کے مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اگر ہم مشوروں میں بیٹھتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں یہ سارا تب ہوا جب آپ نے دعوت کے کام کے ساتھ جوڑا یا اللہ ہمارے دائیں بائیں کتنے وہ ہیں کہ ہم سے زیادہ صلاحیت والے ہیں مگر وہ نہیں جڑ پائے بعض مخالفت زندگی بھر کرتے رہے اور بعض مخالفت تو نہیں کرتے رہے اچھی نظروں سے دیکھتے رہے مگر کچھ جڑ نہ پائے نہ ان کا وقت لگا نہ ان کا پیسہ خرچ ہوا یا اللہ ان کا وقت نہیں لگا اپنی کھیتیوں پر اپنے کاروباروں پر اپنی آسائشوں پر اپنی گناہوں پر پیسہ بھی خرچ ہوتا رہا یا اکرم الاکرمین ہم ان کی جگہ ہوتے وہ ہماری جگہ ہوتے تو ہم محروم ہو جاتے آپ نے دعوت کے ساتھ جوڑا ہمارا شکر قبول کرنا ہے یا اللہ اگر ہماری زبان پر کبھی شکر نہیں آیا تو ہماری نادانی ہے آپ کہہ سکتے ہیں میرے بندے تجھے پتا ہے میں نے تجھے کیا عطا کیا میری زبان پر آج تک شکر کیوں نہیں آیا یا اللہ ہم شکر گزار ہیں یا اللہ ہم شکر گزار ہیں ناقدریوں کے باوجود آپ نے دھکے دے کر نہیں نکالا ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی نے ناقدری کی آپ نے ایسی بیماری مسلط کر دی اس کے بعد وہ چاہتا تھا کام کے ساتھ جڑوں مگر جڑ نہ پایا یا اللہ کام کی ناقدری کی اس کے بعد وہ چاہتا تھا میں کچھ کروں مگر ایسے جھنجٹ میں پھنس گیا کوئی جیلوں میں پہنچ گئے کوئی گھریلو نظام میں پھنس گئے کوئی کہاں چلا گیا کوئی کہاں چلا گیا یا اکرم الاکرمین پھر بعد میں کہتے ہیں فلانا ساتھی 20 سال پہلے چلا لگایا آج وہ کام سے کٹا ہوا ہے یا اکرم الاکرمین ہم سے نہ جانے کب کیا کیا ناقدریاں ہوئی پھر بھی آپ نے ہم کو محروم نہیں کیا یہ بھی آپ کا احسان ہے ہمارا شکر قبول کرنا یا اللہ اس دعوت و تبلیغ کی محنت کے نتیجے میں دعوتوں کے اندر جو صفات پیدا ہوتی ہے وہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما یا اللہ جو اخلاص پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص ہمارے اندر پیدا فرما جو امت کا حق و درد پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے اندر پیدا فرما یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین اس دعوت و تبلیغ میں لگ کر کے یا اللہ جو رحمتیں آپ نے عطا فرمائی ہم اس کا شکر گزار ہیں اور جو ہمارے اندر کمیاں رہیں وہ ہماری نادانیاں ہیں ورنہ آپ نے تو اس دنیا کی ہدایت کا بہترین ہسپتال ہمیں عطا کر دیا تھا اگر ہم بیمار اس ہسپتال میں رہ کر بھی صحتیاب نہیں ہو سکے ہسپتال کا قصور نہیں ہے ہمارا معاف کر دے یا اللہ یا اللہ تو
گاڑیوں والے، کوئی جوان ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی 10 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 30 سال سے کام کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے فرما دے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے اگر ہمیں ہدایت اور ہم جب نہیں پائے ہماری کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے یا اللہ ہدایت کی برسات ہم پر اتار دے، ہماری روح بھی نورانی بنا دے، ہمارا دل بھی نورانی بنا دے، ہمارا دماغ بھی نورانی بنا دے، ہمارے اعمال بھی نورانی بنا دے، ہمارا اخلاق بھی نورانی بنا دے، ساتھیوں کی ایسی محبت کہ سگے بھائیوں کی محبت جیسی اس سے زیادہ اپنے بیٹوں کی جیسی محبت ایسے ساتھیوں کی محبت آ جائے، یا اللہ دلوں کے اندر سے قدورتیں نکال دے، یا اللہ دلوں کے اندر سے عداوتیں اور انعام ختم کر دے، آپس میں محبتیں پیدا کر دے، یا اللہ مخالفتوں کا زہر، مخالفتوں کا کلام، یا اللہ رسا کشوں کے مزاج کو ختم کر دے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ شیطان پرانے ساتھیوں کو لڑا دیتا ہے اور نتیجے میں نئے ساتھی کام سے کٹ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پرانوں کو جوڑ نہیں ہم کیوں، شیطان خوش ہو جاتا ہے، میں جو چاہتا تو وہی ہوا، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ہر جگہ کام کی حفاظت بھی فرما، کام کے ساتھوں کو استقامت بھی عطا فرما، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ہم کمزور، ہمارا ایمان بھی کمزور، ہمارا مزاج بھی کمزور، اس کمزوری کی حالت میں یا اللہ نفس بھی ہم کو پھسلا دیتا ہے، شیطان بھی دھوکے دیتا ہے، اور کبھی گھریلو حالات بھی آتے ہیں، یا اللہ جن ساتھیوں کے جو حالات ہیں، گھریلو حالات ہیں وہ درست فرما دے، معاشی حالات ہیں وہ درست فرما دے، یا صحت کے معاملات ہیں وہ درست فرما دے، یا اللہ کام کو کھڑا کر دے، یا اللہ بڑوں کا سایہ دیر قائم کر دے، اور جب بڑوں کا سایہ آپ اٹھا دے گے یا اللہ اس کو کسی کی حفاظت فرما دے، یا اللہ ایسی حالات پیدا کب ہو جائے کہ اللہ یہ کام آپس کے ٹکراؤ کے نتیجے میں بگڑ جائے، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ایسے افراد پیدا فرما، یا اللہ ایسی شخصیات پیدا فرما اور ساتھیوں کا ایسا مزاج پیدا فرما کہ اگر کوئی چھوٹے قد والا، اگر کوئی چھوٹے سر والا، اگر کوئی کم صلاحیتوں والا بھی ہمارا امیر بن جائے، ہم اپنے سروں پر اس کو بٹھائے، اور یہ نبی نے ہم کو یہ مزاج سکھایا تھا، اگر تمہارا امیر آدھا کروڑ کا کوئی حبشی بن جائے اس کو بھی تم اپنا امیر مان لینا، یا اللہ مان کر اور ماننے کے مزاج پیدا فرما دے، یا اللہ قانون کی عظمتیں اور عظمتوں کی نزاکتیں ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ تھوڑا خاموش ہو کر کے اپنے دل کی حالات آپ کے سامنے خود پیش کریں گے، یا اللہ آپ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ ہر ایک کے دل کی حالات خود سن لیں، اس کے دل میں کیا آوازیں، کیا تمنائیں، کیا خواہشات، کیا خواب، یہ مشکلات کا غم، یا اللہ یہ سب کچھ ہم اپنے دل کی خاموشی کی آواز سے اپنے سامنے پیش کریں۔ یا اللہ اپنے دین کی حفاظت کی سبیل پیدا فرما، یا اللہ امت کے ہر فرد کے لیے ہدایت کرنا، یا اللہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول، یا اللہ قیامت سے پہلے ہر ایک کو ہدایت ملنی ہے، یا اللہ جن کو آپ ہدایت عطا کریں گے یا اللہ ان کے لیے ہمیں ذریعہ بنا دیجیے، یا اللہ تیرے دین کو نقصان پہنچانے
والوں کے ارادے جہاں جہاں بھی ہو کو ناکام کر دے، اور جو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں انہیں کو یہ ہدایت والا دین عطا کر دے، یا اللہ ان کے ذہنوں کو یا اللہ پلٹ دے، یا اللہ آپ وہی اللہ ہیں جو فاروق اعظم جب وہ عمر تھے اور جب وہ آپ کے نبی کے قتل کا پلان بناتے تھے، یا اللہ آپ نے اسی عمر کو ہدایت عطا فرمائی، یا اللہ اس کے بعد یا اللہ پوری اسلامی تاریخ میں کتنے لوگ تھے وہ جو تیرے دین کو مٹانے کے لیے کھڑے ہوئے، بعد میں وہی دین کو پھیلانے والے بن گئے۔ آج بھی اللہ آپ کے دین کو مٹانے اور نقصان پہنچانے کے یا اللہ جو انسان سرگرم ہے یا اللہ ان کو ہدایت سے نواز دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ جس طرح سے اپنے اپنے زمانے کے فرعونوں نمرودوں کو برباد نہ کیا، آج کے زمانے کے فرعونوں نمرودوں سے بھی آج کے دین اور اہل دین کو محفوظ یا اللہ وہی اللہ ہے جس اللہ نے کعبے کی حفاظت طائرہ ابابیل سے کرائی، اپنے نبی کی حفاظت بکری کے چالے سے کرائی، یا اللہ جو دیوال کرا اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تم نے آر و ثمود کو دریا پھیر کر دیا۔ اے اللہ اگرچہ ہم ویسے نہیں ہیں کہ ہماری دعاؤں پر آپ اتنے بڑے فیصلے فرمائیں، مگر ہم اپنے لیے نہیں، آپ کے نبی کو مقدس دین کے لیے جس دین پر آپ کے نبی کی قربانیاں لگی، ان کے رابطوں کی چیزیں اڑی، یا اللہ انہیں زخم برداشت کیے، وہ ساری مصیبتیں انہیں برداشت کی، جن صحابہ نے اپنے وقتوں کو چھوڑا ملکوں میں پہنچے، قربانیوں اور محنتوں سے یا اللہ جو دین ہم تک پہنچا، یا اللہ اس مقدس دین ان قربانیوں کی وجہ سے آج کے زمانے میں یا اللہ اس دین کو نقصان پہنچانے کی جہاں جہاں جو تدبیریں ہیں ان تدبیروں کو فیل کر دے اور اس دین کو عام کر دے، یا اللہ ہدایت کو عام کر دے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان ساتھیوں کو یا اللہ یہی ہے جو کچھ آج کے زمانے میں نہیں کہا نہ شیخ عبد القادر جیلانی، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام بخاری، نہ شاہ حمزہ، نہ مولانا الیاس، یا اللہ آج جو کچھ ہے بس یہی ہے، یا اللہ انہی کے ذریعے سے یا اللہ دین کو ہمیں چلا کے کے ذریعے سے یا اللہ ہر شعبے کے اندر یا اللہ ہدایت کو عام کرتے ہیں، تعلیم کے شعبے میں یا اللہ بازاروں کے شعبوں میں یا اللہ بزنسوں کے شعبوں میں یا اللہ ہسپتالوں میں، سکولوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، بازاروں میں، گھروں میں، باغوں میں، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، دریاؤں میں، پہاڑوں میں ہر جگہ دین کو عام کر دے، اسی محنت کے توفیل سے یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین۔ ساتھیوں نے جب جب جو دعائیں مانگی آپ مانگیں گے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے توفیل یا اللہ ہم سب کی طرف سے یا اللہ اجتماع میں ہونے والے سارے ساتھیوں قربانیوں کی یا سارے ساتھیوں کی طرف سے ہمارے نبی کی بارگاہ میں پہنچا دے، یا اللہ جو فرشتے وہاں یہ دعا پہنچائیں گے کاش وہ فرشتے وہاں یہ بھی عرض کر دیں کہ حضرت اگرچہ دنیا میں بے دینی عام ہے مگر کچھ آپ کے اوپر کی آج بھی ایسے ہیں جو آپ کا دین کو درد دے کر کے جمع ہوتے ہیں، آپ کا دین کا فکر دے کر کے واپس جاتے ہیں، کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ آج ہم پہنچے گی آپ کے دل مبارک کو خوشی ہو، آج میری خوشبتی خیال فرما کے ہوگا میری طرف سے خوشخبری ہو، غریبوں کو میری طرف سے خوشخبری فکر کر رہے ہیں دین کو بچانے کی، اور دور میں جب چاروں طرف سے فساد ہی فساد ہے، یا اللہ نے کرو یا اللہ ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك من نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله